بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 10 دسمبر منگل کا دن ہے، پہلا ویلاگ آپ کے سامنے۔ اہم خبریں پہلے رکھ دوں۔ آج پارلیمنٹ میں بڑی ہلچل ہوگی، مشترکہ اجلاس ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ تحریک انصاف کا بھی آج پارلیمانی اجلاس ہے اور اس میں انگریزی پریس کانفرنس کا فیصلہ ہوگا۔ سول نافرمانی کے معاملے پر عمران خان کی جو کال ہے اس پر آج ڈسکشن ہے، نتائج سامنے آئیں گے۔ حکومت کے جو دو دڑے بنے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ درمیانی راستے کی طرف تحریک انصاف کے کن لوگوں سے بات چیت کر رہی ہے اور عمران خان کا پہلا مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہے، اس کے ساتھ شرائط اور عمران خان کے آج دو اہم کیسز کا فیصلہ ہے۔ صورتحال آج واضح ہو جائے گی کہ حالات کس طرف جائیں گے، اور امریکہ اور برطانیہ سے دو بڑی پریس کانفرنس اور ایک بڑی ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ارب پتی پاکستانی کا، یہ معاملہ کیا ہے اور شام کے جو حالات ہیں اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے، یہ پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے۔ سب سے پہلے عمران خان کا تحریک انصاف کو جو حکم کہ فی الفور انگریزی میں پریس کانفرنس کی جائے، جو میری اطلاعات پر تحریک انصاف کی قیادت پر شدید دباؤ ہے کہ پریس کانفرنس انگریزی میں نہیں کرنی، اردو میں کریں، جتنی مرضی کریں، روز کریں۔ لیکن عمران خان نے آج سخت ہدایات دی کہ یہ آپ پوری کی پوری پارٹی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پریس کانفرنس میں موجود ہونا چاہیے، اور یہ بڑی امتحان ہے قسم کا، کون کون ہوگا کون کون نہیں ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ یہ پریس کانفرنس انگریزی میں کریں اور یہ پیغام 14 دسمبر سے پہلے پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا سمیت پہنچ جائے، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ اور برطانیہ سے دو اہم پریس کانفرنسیں بھی۔ خان کی رہائی، الیکشن کی دھاندلی، پرامن مظاہرین پر جو تشدد ہوا، اسلام آباد قتل عام، یہ دو پریس کانفرنسز کے بعد پوری ویڈیوز کی ایک سیریز بھی۔ اس میں پھر میری امریکہ میں کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹویٹ بھی عمران خان کی رہائی پر لازمی آئے گی، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ ٹویٹ کروانے کے لیے امریکہ میں موجود جو بڑے کاروباری لوگ ہیں، امریکہ کے آپ کو پتہ ہے 25 بڑے کاروباری لوگوں میں شامل ہیں، بڑے نام ہیں، پاکستانی لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹرز کمیونٹی ہے، یہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کمپین میں جن لوگوں نے بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا پیسہ دیا ہوا ہے، اور یہ لوگ کوشش کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے بلکہ ایلون مسک کی طرف سے ٹویٹر کے معاملے پر بھی پاکستان کے لیے، حکومت کے لیے ایک ٹویٹ آ جائے، بڑا دباؤ آئے، اور اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ آئے۔ ایلون مسک ویسے بھی رائٹ ہینڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویڈیوز کا سلسلہ اور انٹرنیشنل میڈیا کو انگیجمنٹ کرنے کا، یہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی ہلچل اور بھونچال آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ الیکشن دھاندلی سمیت تمام بڑے معاملات جو ہیں وہ انگیج کر کے رکھے جائیں گے۔ یہ تمام ثبوت، تمام ویڈیوز، صحافیوں کے پیغامات، بیانات، اور جو تحریک انصاف کی خاص طور پر جو پریس کانفرنس پاکستان میں ہوگی وہ بڑی اہم ہوگی، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھانے کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ تحریک انصاف کے ساتھ کچھ رہنماؤں کو پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور یہ حقیقی معنوں میں مجھے تو گولی لگ رہی ہے، گولی دی جا رہی ہے۔ خان نے اپنے کارڈز بڑی احتیاط سے استعمال کیے، اور 14 دسمبر کی تاریخ اسی لیے دی ڈیڈ لائن، اور اس دفعہ پارٹی کو بتایا ہی نہیں تھا عمران خان نے۔ یہ یاد رکھیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس پیغامات کا سلسلہ اسی لیے آیا کہ ہم بات چیت کے لیے اب تیار ہیں، انہیں بھی نہیں پتہ تھا۔ پھر ایک رہنما بلکہ دو رہنماؤں کے بڑے اعلیٰ عہدے کے جو رہنما ہیں، ان کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ بیانات آئے کہ ہمارے مطالبات 14 سے پہلے منظور ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کچھ سابق ریٹائرڈ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو قائل کرنے کی، خان سے ملاقات کی کوشش کی اور درمیانی راستے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ارد گرد جو صحافی ہیں، طاقتور لوگوں کی پورا ٹولہ موجود ہے، وہ انہیں یہ یقین دلا رہا ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ نے 26 نومبر کو کنٹرول کیا، سول نافرمانی ہو، فورن ریمیٹنس ہو، بائیکاٹ ہو، ہم سب چیزیں کنٹرول کر لیں، آپ بس تن کے رکھیں۔ یہ انہیں پتہ نہیں لگ رہا کہ اس تننے میں پاکستان کو تننے جا رہے ہیں، خدا نخواستہ حالات کا اندازہ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں دوسرا جو دھڑا موجود ہے اور حکومت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے معاملات حل ہوں، لیکن یہ بڑی قلیل تعداد میں ہے، اور شاید اس وقت ان کی بات سنی بھی نہیں جا رہی۔ ان کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بظاہر پھر انہیں گولی دے دیں، کہہ دیں کہ مطالبات ہم تسلیم کریں گے، لیکن ہم کریں گے نہیں، بعد میں صرف وقت حاصل کریں، اس کال کو ختم کروائیں بس، اس کے بعد ہم جو مرضی ہو ویسے ہی کریں۔ اور لیکن محل میں ایسا ہوگا نہیں۔ خان کے آج دو اہم کیسز ہیں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور ایک کیس تو آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا، عمران خان کو شفٹ کرنے کا معاملہ، جو عدالت میں ایک شہری کی طرف سے درخواست ہے، اور اگر آج عدالت نے اس کیس کو خارج کر دیا اور اس مدعی پر جرمانہ لگا دیا تو پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ دوسرا کیس بڑا اہم ہے جو 9 مئی اور ملٹری کوڈ کے حوالے سے خان کی پٹیشن ہے، آئینی بینچ میں جسٹس امین الدین خان سمیت 7 ججز سنیں گے، اور اس میں 9 مئی کے حوالے سے اور ملٹری کوڈ کے حوالے سے تمام معاملات آج کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے کہ اصل میں کیا وہ واقعی درمیانی راستے کی طرف جائیں گے، کیا رہائی کی طرف جائیں گے، یا خدا نخواستہ انارکی کی طرف معاملہ جائے گا۔ اس وقت دیکھیں کروڑوں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اب یہ جو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، حالات کس طرف جائیں گے۔ خان کے معاملات ہیں، پاکستان کی عوام یہ سوچتی ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا،
اس میں آپ دیکھیں دنیا کے ان ممالک کی تاریخ دیکھیں جہاں سول نارکی ہوئی، فوجی بغاوتیں ہوئیں، الیکشن چوری ہوئے، اس میں آپ کے سامنے چلی موجود ہے، ارجنٹینا، وینزویلا ہے، یہ 3 لاطینی امریکی بڑے اہم ملک ہیں۔ پھر آپ افریقہ میں چلے جائیں، وہاں آپ دیکھیں نائجیریا ہے، سوڈان ہے، مصر ہے، جنوبی افریقہ ہے۔ ایشیا کی طرف آئیں تو میانمار نظر آتا ہے، ہانگ کانگ نظر آتا ہے، اور پاکستان نظر آتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دیکھ لیں تو وہاں آپ کو ایران، عراق، شام، لبنان، لیبیا، یہ سارے ممالک نظر آتے ہیں۔ یہ 15 ممالک ہیں، ان کے علاوہ بہت سے اور چھوٹے ممالک بھی ہیں۔ فوجی امریت بھی آئی، سیاست میں استحکام بھی آیا، سویلین حکومتیں ختم بھی ہوئیں، بیرونی مداخلت بھی ہوئی، اندرونی خانہ جنگی بھی ہوئی، لاکھوں لوگ بے گھر بھی ہوئے، پورا ملک مفلوج بھی ہوا، شہادتیں ہوئیں، لوٹ مار ہوئی، تشدد، انارکی، بغاوت، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اتنے بڑے بڑے تھنک ٹینک جو اتنی بڑی بڑی پالیسیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ انارکی کے لوازمات کیوں پورے کر رہے ہیں؟ پاکستان میں دیکھیں بیرونی مداخلت بھی ہو چکی ہے، خان کی جو حکومت گری، اب ان کے پاس موقع تھا الیکشن کے وقت یہ بچا لیتے، لیکن انہوں نے الیکشن لوٹ لیا، اور لوٹنے کی جو دھاندلی کے بعد ملک تو وہ برباد ہوتے ہیں، یہ دھاندلی کے بعد اس کو چوری ڈکیتی جو کی گئی اس کو چھپانے کے لیے پاکستان کا پورا آئین اور قانون انہوں نے بدل دیا، اس میں پھر جج بدلنے پڑے، نظام بدلنا پڑا، 26ویں ترمیم کرنی پڑی، ایسے کام جو آپ سوچ نہیں سکتے وہ سارے کر دیے۔ تو یہ معاملات پھر عوامی انارکی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ عوام کی انہوں نے کمیونیکیشن بند کر دی، تمام چینلز کو کنٹرول کیا، سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کی کوشش کی، فائر وال لگائی، لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا، ٹویٹر بند کیا، یہ بند کیا، وہ بند کیا، سارا ایک پراپر منصوبے کے تحت۔ پھر منفی خبریں، پروپیگنڈا معاشرے کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش، نون لیگ، پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ، یہ ایک دھڑا بن گئی، اور دوسرا دھڑا پاکستان کی عوام۔ احتجاج انہوں نے روکنے شروع کر دیے، مظاہرے روکنے شروع کر دیے، ہڑتالیں روکنے شروع کی، گولیاں چلا دیں، مطلب پورے کا پورا نظام انہوں نے جکڑ دیا۔ لیکن اس کے بعد اب سول نافرمانی، اور اس کے بعد آخری معاملہ ہے عوامی انارکی۔ اس کے بعد کیونکہ آپ پتہ سیاسی اور اقتصادی حالات اس لیول پر پہنچ جائیں گے کہ یہ دنیا کے ان تمام ممالک میں ہو چکا ہے، فرانس میں اور ان 15 ممالک ہیں جس کے میں نے ذکر کیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی 7-8 اور ممالک ہیں، لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ سر دست پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ سیکھنے کے تیار نہیں ہیں، ورنہ شام ایک بہت بڑی مثال ان کے سامنے، جس کے ساتھ روس اور ایران کی طاقت اور مدد دونوں تھی، لیکن آج شام کی فوج جس طرح وردیاں چھوڑ کر وہاں سے بھاگی اور لوڈڈ ہتھیار وہاں رکھ کر بھاگ رہے ہیں، وہ ویڈیو سامنے آ رہی ہے، جیسا قیدی نکل رہی ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور شام کی عوام بھی یاد رکھیں، دیکھیں ڈکٹیٹر بشار الاسد کے نکلنے کے بعد عوام نے کیا سب کچھ۔ اسلامی دنیا میں تو آپ نے دیکھا پہلے 7 ممالک دیکھ لیں، انہیں نشانہ بنا دیا گیا۔ اب پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، کوئی بھی اسی لیے فوجی حکومت اب برسر اقتدار نہیں آ سکتی، مارشل آرٹ نہیں لگ سکتا اب، ورنہ یہ شام اور عراق والا معاملہ بڑے عرصے پہلے ہو جانا تھا۔ اب یہ پارلیمنٹ اور سینٹ کی بظاہر انہوں نے جو رکھی ہوئی ہے حفاظتی دیوار، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے جو حساس ایٹمی ہتھیار ہیں وہ محفوظ رہیں، ورنہ جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں وہ خدا نخواستہ بالکل شام کے معاملات کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اب دیکھیں عوام اور فوج آمنے سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے بعد خدا نخواستہ پھر کچھ بچنا نہیں ہے، انہیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ خان کے تو بڑے سادے سے معاملات ہیں، سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے، جوڈیشل کمیشن سے 9 مئی 26 نومبر کی انکوائری کروا دیں، یہ دونوں بڑے آسان کام ہیں، یہ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے، کیونکہ عمران خان مقبول ترین رہنما ہے، خود اسٹیبلشمنٹ تسلیم کرتی ہے کہ 80% مینڈیٹ پاکستان کا ان کے پاس ہے، ان کے اوپر مقدمات جھوٹے ہیں، بوگس ہیں، سب جانتے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو دھڑا موجود ہے وہ اس بات کو مانتا بھی ہے، اور اس پر کمیٹی بھی باقاعدہ طور پر بنائی گئی۔ اب جو حکومت نے اس معاہدے کے مندرجات رکھے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ ہم اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کو رہا کر دیں، سول بائیکاٹ 26 نومبر کے شہداء کے معاملے سے یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو پھر معاملہ ہو، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی عمران خان کے لیے مقدم نہیں ہے، سب کی رہائی مقدم ہے۔ اب یہ تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان کے لیے عمران خان کی رہائی ہے، پھر الیکشن پہ یہ کہتے ہیں جی 20% اب مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں، اور لیکن عمران خان کہتے ہیں نہیں پورا مینڈیٹ واپس ہو، اور یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کو ریورس کر کے ملک کو چلائیں جس طرح ایک عام دنیا میں ملک چل رہے ہیں۔ یا تو دیکھیں ان کے کرنے سے معیشت آسمان پر لگی ہوتی، ملک میں اس وقت دودھ شہد کی نہریں ہوتی، آئین قانون چل رہا، پھر تو ٹھیک، یہاں تو انسانیت ہی ختم ہو چکی ہے بالکل۔ تحریک انصاف کے ڈی چوک میں پشین کے کارکن احمد ولی شہید ہے، اس کے بھائی کا آپ انٹرویو سنیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس وقت تو جو اسرائیل کے معاملات ہم دیکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ یہاں کام ہو رہا ہے، کہ جس طرح وہاں پہ ڈیل کیا جا رہا ہے بالکل اسی طرح اس کا بھائی شہید ہوا۔ وہ سلیم خان نوجوان بتا رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی میت لے کر بلوچستان پشین آیا تو SHO مسجد میں دعا کرتے ہوئے جوتوں سمیت اندر گھس کے اسے کہہ رہا ہے ہم تمہارے بیٹے کی قبر پر پیشاب کریں گے۔ مطلب دنیا میں آپ کو کبھی ایسی بربریت کی نظر آئی؟ ابھی آپ سوچیں یہ لاشیں چھپانے کا معاملہ، پھر جس طرح لوگوں کو مارا گیا ہے طاقت سے دبا، یہ وہ لاوا ہے جو لوگوں کے اندر پک رہا ہے، اسے ایک چنگاری لگنی ہے پھٹ جائے۔ یہ جو بیج آج بویا جا رہا ہے اس کی فصل دیکھیں، شام، عراق، لیبیا، سوڈان، ان تمام ممالک نے رہنماؤں نے یہی کام کیا تھا، لیکن وہ چونکہ طاقت کے نشے میں تھے سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔
یہ کام امریکہ میں بھی ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنے کے لیے، جس طرح خان کو روکنے کے لیے کیسز بنائے، قاتلانہ حملے، سب کچھ کیا، لیکن جب وہ ایک لیول پر پہنچے انہیں سمجھ آ گئی اب عوام کی بات سننی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن لڑنے دیں، صدر بننے دیں۔ آج دیکھیں ان کے معاملات ٹھیک ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہوئی، لیکن وہ اس کا گریٹ امریکہ اگین کا نعرہ کام کیا، آج عوام اس کے ساتھ ہے، وہ ساری چیزیں سچ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اصل جو سیاسی رہنما ہیں وہ عوام کی نبض کو جانتے ہیں، عوام کو مانتے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ اور خان کی طاقت تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانی ہے اور پاکستان کی عوام ہے۔ اس دفعہ خان نے پارٹی رہنماؤں کو بتائے بغیر سول نافرمانی کے جو اعلان کیا، اس میں براہ راست بیرون ملک پاکستانی سے کر دی فوراً اپیل کہ آپ نے اس کو ریمیٹنس عادی کرنی ہے۔ اب انصار عباسی اور ان کے سارے رہنما بتا رہے ہیں جی امریکہ، یورپ، برطانیہ کے لوگ بات ہی نہیں مانتے خان کی، وہ تو نہیں مانیں گے۔ ان کے لیے ایک مثال گو فنڈ می پیج ابھی ایک بنا ہے شہداء زخمیوں کا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بنا ہے۔ علیمہ خان نے ایک چھوٹا سا پیغام دیا مختصر سا کہ زخمیوں کی مدد کے لیے پیسے رکھیں، ٹارگٹ ہے $1 ملین، 15 منٹ شاید ہوئے تو اس میں $1 لاکھ میں دے چکا، 97,000 کچھ، تو 1 ملین سے صبح تک ہو جائے۔ اب یہ $1 ملین جس طرح ابھی صبح سے مراد دن دوپہر تک ہو جائیں گے۔ اب جتنی جلدی یہ پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں ایک اپیل پر، اب وہی عمران خان جب انہیں کہے گا کہ آپ 25% روک لیں، 25%، یا DHA میں یا جگہ پہ 3 مہینے کے لیے انویسٹمنٹ نہ کریں، کوئی زمین جائیداد نہ خریدیں، 3 مہینے بڑا لمبا ٹائم ہے، تو صرف 20 ممالک میں نکلے ہوئے 65 شہروں کے لوگ بھی اگر پیسے روک لیں گے 25%، تو وہی بڑا ہو جائے گا۔ اس وقت تو سارے اوورسیز پاکستانی یہی سوچ رہے ہیں کہ چلو ہم 25% روک لیں خان کے حکم پر، تو پھر یہ چلا کے دکھا دیں ملک۔ انہیں اللہ کرے سمجھ آ جائیں یہ معاملات۔ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ کا، یہ 26 نومبر کے بعد پہلا بڑا اجلاس بھی ہے، تمام نمائندگان ہو گئے۔ اچھا یہاں بڑا خطرناک معاملہ ہو رہا ہے مدرسوں کی رجسٹریشن کا۔ ایک تو مولانا کا معاملہ ہے جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ 2 نمبری واردات ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے مولانا کے ساتھ، انہوں نے 26ویں ترمیم پر مولانا کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ مدرسوں کی رجسٹریشن آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ مولانا کو یہ نہیں بتایا کہ یہ IMF کی ڈیمانڈ ہے کہ مدرسوں کی رجسٹریشن کرنی ہے سارے پاکستان کو، ورنہ اگلے پیسے نہیں ملیں گے۔ مولانا کو انہوں نے گولی دے دی۔ اب IMF سمیت یہ سارے ادارے مدرسوں کو رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں پورے پاکستان میں، اور وہ بھی وزارت تعلیم کے تحت، نئی قانونی سازی کے تحت، ڈپٹی کمشنر اور وزارت داخلہ کے انڈر۔ مولانا یہ ماننے پر تیار نہیں، وہ کہتے ہیں مدرسوں کی رجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ صرف اسلام آباد کی حد تک آپ رکھیں، باقی صوبوں سے متعلق جو قانون سازی ہے وہ وفاق نہیں کر سکتا، صوبے کریں۔ اب IMF کا مطالبہ ہے کہ ورنہ پیسے نہیں ملیں گے اور حکومت یہاں پھنسی ہوئی ہے۔ مولانا اس معاملے میں سنجیدہ ہے اور وہ کوئی ڈیل کرنے پر تیار نہیں، ان کے ساتھ واردات ہو سکتی ہے۔ مولانا کو یہاں اب تحریک انصاف کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ پہلے تحریک انصاف کی مجبوری تھی، اب مولانا کی۔ پہلے تحریک انصاف اکیلی بھی چل پڑی، مولانا بھی اب بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو انہیں مذہبی جماعتوں کو دیکھیں، حکومت نے بڑے طریقے سے مولانا کے خلاف کر لیا۔ وہ تارڑ کے ساتھ پریس کانفرنس میں تمام عالم بٹھا کے انہوں نے کہا جی مدارس کو جو حکومت کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو وہ رجسٹریشن میں آئے تو اب اس میں مولانا کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھو ڈونیشن ختم ہو جائے گی، سارے معاملات کنٹرول چلے جائیں گے، تو پھر مولانا کی بھی سیاست ختم۔ تو اس لیے اب ان کے پاس بھی راستہ کوئی نہیں۔ مریم نواز کا دورہ ہے چین، 8 دن کا گھومنے پھرنے کا شوق، پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسے پر ایئر فورس 1 کے جہاز پر چین کے کونسلر یا میئر لیول کے بندوں سے مل کے کہہ رہے جی پہلی دفعہ ہوا، پہلی دفعہ نہیں ہوا، عثمان بزدار کو بھی یہ آفر آئی تھی، خان نے جانے نہیں دیا تھا۔ تو خان نے کہا صوبائی حکومت کا کیا کام ہے ایسے منصوبے، یہ تو وفاق کا کام ہے، صوبے کے پاس تو یہ اختیارات نہیں کہ وفاق کے لیول کو دستخط کرے کو منصوبے بنائیں۔ آپ کو کسی بزنس مین سے مل کر انویسٹمنٹ تو نہیں لا سکتے اپنی ذاتی حیثیت میں، یہاں تو صوبائی حیثیت میں آپ کون سے ایسے MOU سائن کریں گے؟ اور اس لیے 8-10 دنوں کے لیے ٹک ٹاک کی چند سہیلیوں نے سوچا چلو چین کے چکر لگائیں، اور چلیں گی سارے چین کی طرف، وہاں جا کے 2 نمبر معاہدوں پر دستخط خود ہی کر کے، کسی نے کیا پوچھنا ہے؟ یہاں PTV کو یہ نہیں پتا تھا بلایا کس نے، اس بندے کا نام تک نہیں پتا تھا، لیکن کہ سارے کام جعلی ہیں، اسکولوں کالجوں کے داخلے ہوں، شادی بیاہ کے معاملے ہوں، کیلیبری فونٹ ہوں، جائیدادوں کے معاملے ہوں، قطری خط ہوں، ان کے ساری ہر چیز 2 نمبری ہے۔ تو اسی 2 نمبری کی ایک واردات کا حصہ ہے، ان کی نوٹنکیاں ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جس طرح وہ کہا جاتا ہے نا کہ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتح ہے، تو قبضہ گروپ چلا ہوا ہے، اس میں ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، لوٹ لیں جو لوٹ سکتے ہیں، اس کے بعد جو بچ گیا وہ عوام جانے اور خان جانے۔ ان کا تو یہ ذہن میں سوچ ہے کہ جب کچھ نہ بنا ہم تو نکل جائیں گے، باقی عوام جانے اور خان جانے۔ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔